ناظرین، اس فہرست میں 7ویں نمبر پر آتے ہیں سید عطا اللہ شاہ بخاری۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مجلس احرار الاسلام کی تخلیق کار تھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری 1891 میں پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اپنے زمانے کے معروف ترین مقرر تھے اور لوگ ان کی تقریریں سننے کے لیے دور دور سے آتے تھے۔ سیاسی زندگی کی ابتدا 1918 کانگریس اور مسلم لیگ کے مشترکہ جلسے سے ہوئی۔ 18 سال جیلوں میں قید و بند میں گزارے۔ عطا اللہ بخاری ایک طرف انگریزوں کے حریف تھے تو دوسری طرف وہ پاکستان بنتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عطا اللہ بخاری ہمیشہ مسلم لیگ کی قیادت سے مختلف موقف اختیار کیے ہوئے رہتے۔ عطا اللہ شاہ بخاری علامہ اقبال کی عقیدت مند لیکن قائد اعظم کے مخالف تھے۔ انہوں نے 1943 میں اپنے آپ کو تقسیم کے خلاف ہونے کا اعلان کیا اور جناح کو کافر قرار دیتے ہوئے اپنے اعتراضات میں ایک فرقہ وارانہ عنصر کو شامل کر لیا۔ علامہ اقبال کی وفات پر کہا کہ اقبال کو نہ ہی قوم سمجھ سکی اور نہ ہی انگریز۔ اگر قوم اقبال کو سمجھ جاتی تو آج غلام نہ ہوتی، اگر انگریز اقبال کو سمجھ جاتا تو وہ اقبال کو تختۂ دار پر لٹکا دیتا۔ ناظرین، فہرست میں آگے بڑھتے ہوئے 8ویں نمبر پر آتے ہیں مولانا مظہر علی اظہر۔ مجلس احرار کے بانی مولانا مظہر علی اظہر کا شمار تحریک پاکستان اور قائد اعظم محمد علی جناح کے ناقدین میں ہوتا ہے۔ مولانا اپنے جلسوں میں مسلم لیگ کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے اور قائد اعظم کو کھوجا شیعہ مسلم پکارا کرتے۔ یہی وہ موصوف تھے جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم بھی کہا تھا۔ مولانا مظہر علی اظہر ہر دفعہ مسلم لیگ کے خلاف الیکشن لڑتے تھے۔ پاکستان کی شدید ترین مخالفت کے باوجود پاکستان بننے کے بعد مولانا مظہر علی اظہر پاکستان آ گئے اور یہیں پر مستقل رہے۔ ان کا انتقال 1974 کو لاہور میں ہوا۔ نویں نمبر پر آتے ہیں خضر حیات ٹوانا۔ خضر حیات ٹوانا ریاست کار، فوجی افسر اور زمیندار تھے۔ یونینسٹ پارٹی سے ان کا تعلق تھا۔ اس پارٹی کا پنجاب میں بہت اثر و رسوخ تھا۔ اس پارٹی نے ہندوستانی ریاستی الیکشن میں یونینسٹ پارٹی سے مسلم لیگ نون کو شکست دی اور خضر حیات ٹوانا 1942 سے 1947 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ اس دوران مسلم لیگ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن جماعت تھی۔ ان کی سیاست ہمیشہ مسلم لیگ کے مخالف رہی۔ ہر جلسے اور ہر تقریر میں ایک ہی موقف رکھتے تھے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، لیکن ان کی سوچ کے برعکس قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین، اس فہرست میں 10ویں یعنی کہ آخری نمبر پر آتے ہیں سید حسین احمد مدنی۔ سید حسین احمد مدنی علیحدہ مسلم ریاست کی مہم کے سختی سے مخالف تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد برطانوی سامراج کا مؤثر انداز میں مقابلہ کرے، جس سے ایک آزاد ہندوستان قائم ہو۔ آپ ہندوستان کے علاقے اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ آپ تحریک پاکستان کے سخت مخالف تھے۔ آپ نے تحریک پاکستان کو ناکام بنانے کے لیے حد درجہ کاوشیں کی۔ سید حسین احمد مدنی جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر تھے۔ ان کے بیٹے مولانا ارشد مدنی اس وقت جمعیت علماء اسلام ہند کے امیر ہیں۔ ان کے پوتے پارٹی جنرل سیکرٹری ہیں۔ سید حسین احمد مدنی انڈیا میں سینیٹر بھی رہے۔